اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو، جسے محبت سے شوق ہونا چاہیے، جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو، تو بے شک اللہ کی طرف سے جو وقت مقرر ہے، میعاد، وہ ضرور آنے والی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا۔ اللہ سے ملنے کا امیدوار کون ہے؟ لازمی بات ہے مومن، ایمان والا، اور تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے، جو شوق لگائے بیٹھا ہے، اس کو بتا دیا گیا کہ ملاقات کا وقت آئے گا، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ تو اب جزا اور سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے یا نہیں؟ ہم تو دیکھا جائے گا، اکثر لوگوں سے یہی جو دیکھا جائے گا مولانا صاحب اب ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں بولو پھر وہ سمجھدار ہیں نہیں۔ مجرم اور محرم میں نقطے کا فرق ہے۔ آپ لکھ کے دیکھیں، محرم لکھیں اور مجرم لکھیں تو کیا فرق ہے؟ صرف ایک، بس یہ نقطہ جو ہے نا، یہ اگر کہیں محرم کے سر آ گیا تو وہ مجرم بن جائے گا۔ ہم لوگوں کو ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، پتہ نہیں کون سی چھوٹی سی نیکی پسند آ جائے اور بخش دے، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی پسند نہ فرمائے، چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ لے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا۔ اور ہم تو عدل بھی نہیں چاہتے۔ عدل کا مطلب پورا پورا کرنا، ہم وہ بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو حق ادا کرنے والا ہو۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال، نماز ہماری کیسی، روزہ کیسا، زکوٰۃ کیسی، حج کیسا، ہمیں معلوم ہے ہمارا حال۔ تو ہم کہیں عدل، یا اللہ لے نمازیں اور دے جنت، تو ہماری نمازیں اس لائق ہیں؟ یا اللہ لے روزے اور دے جنت، ہمارے روزے اس لائق ہیں؟ یہ جو کچھ ہوگا اس کے فضل سے ہوگا۔ عدل ہم چاہتے، ہم فضل چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب کی بخشش اللہ کے فضل سے ہوگی۔ کسی نے کہا حضور آپ کی بھی، فرمایا میری بھی اللہ کا فضل ہی ہوگا۔ اندازہ کریں، آج ہم بے خوف ہیں، جو معصوم ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، اور ہم گناہ گار ہو کے نہیں ڈر رہے۔ کیا حال ہے ہمارا؟ عدل کریں تاں تھر تھر کمبن، پنجابی ہے لیکن آسان ہے، نہیں سمجھ آئے گی ترجمہ کر دوں گا، صوفی کا شعر ہے۔ عدل کرے تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے، تے فضل کرے تاں بخشے جاون، میں جہے منہ کالے۔ اللہ اندازہ کریں، بزرگوں کی سوچ دیکھیں۔ یا اللہ عدل کرے گا تو بڑی بڑی شانوں والے بھی کانپ رہے ہوں گے، اور فضل کرے گا تو ہم جیسے گناہگار بھی بخشے جائیں۔ آپ کو اتنی باتیں سنائی ہیں، ایک بات پھر سنا رہا ہوں جن کو یاد ہے۔
ذہنوں میں تازہ کر لیں، یاد نہیں تو سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی؟ مجھے آپ کا شوق دیکھنا، پھر بات پوری کروں گا۔ کتنی رحمتیں ہیں؟ اب اگلی بات سنیں، دنیا میں صرف اس کی ایک رحمت ظاہر ہوئی ہے، دنیا میں صرف اس پر دیکھو ہماری کتنی پردہ پوشی ہوتی ہے، کتنی مہربانی ہوتی ہے، ایک رحمت ظاہر ہوئی ہے 100 میں سے، باقی 99 کب ظاہر ہوں گی؟ قیامت میں۔ جب ایک پر اتنی مہربانی ہے تو 100 پر کتنی مہربانی ہو؟ اس کی رحمت ہے ہی گناہ گاروں کے لیے۔ ہم گناہ گار ہیں مگر ہم شکایت کرتے نہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہ ہو گیا وہ نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی۔ یا اللہ ہم تجھ سے راضی، تو بھی ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما دے۔ اور جس سے رب راضی ہو گیا جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اچھا اب رب کو کرنا ہے راضی، تو میں اور آپ کیا کریں؟ چلیں جی، اللہ تعالیٰ نے فجر میں 2 فرض رکھے ہیں، نبی پاک نے 2 سنتیں، تو 4 رکعتیں ہیں، تو میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں ایسا کرتا ہوں 2 کی جگہ 10 فرض پڑھ لیتا ہوں، تو کیا راضی ہو جائیں گے؟ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے، شریعت و سنت کے مطابق اللہ نے مہربانی کی۔ میرے پیارے بننا چاہتے ہو؟ میرے حبیب کے غلام بن جاؤ، ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ، میرے پیارے بن جاؤ گے۔ کرم ہے یا نہیں؟ مہربانی کی، اللہ نے بتا دیا۔ اب بھی نہ سمجھیں تو پھر کہاں کے سمجھدار، پھر کہاں کے ہم قابل، پھر تو نالائق ہی ہوں گے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، بتا دیا میں کیسے راضی ہوں گا، تو اس کو راضی کر لے، ابھی وقت ہے ہاتھ میں اس کو راضی، اور اس نے بتا دیا اس کی رضا کس میں ہے، اور ہم ادھر جاتے نہیں۔ روز رات کو، آدھی رات کو اللہ اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو لگا رہو، ہم میچ دیکھ رہے ہیں، تو اعلان کرتا رہو، ہمارا یہ معاذ اللہ یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ والے وہ میچ نہیں دیکھتے، وہ مصلی پہ بیٹھ کے توبہ استغفار، ان کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں، مہربانی ہے ہم پر۔ تو کیا سمجھا ہوا ہے کہ جو کچھ کرتے رہو گے نکل جاؤ گے کہیں، اللہ کے سمجھتے ہو کہ پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کو معلوم نہیں ہوگا، کہیں بھاگ جاؤ گے؟ کتنا برا حکم لگاتے ہو اللہ پر۔ اور جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید لگائے ہوئے ہیں تو ان کو تسلی دی کہ ملاقات ہوگی، اللہ کو پتہ ہے کون اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، رب مل جائے تو سب کچھ ملے گا یا نہیں؟ سوچ کے جواب دینا۔ جس کو رب مل گیا اس کو، تو رب کہاں سے ملا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے۔ تو جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملے گا۔ میں نے آپ کو یہ وہ فرمائش کرتے ہیں رمضان میں، اکثر یہ بات سنائی، ان کی فرمائش پر اس وقت پھر منہ پہ آ گئی۔ ہارون رشید بادشاہ عباسی دور کا بڑا مشہور، اس نے اپنا محل سجایا، محل میں جتنے خادم، لونڈیاں، محل کی چیزیں سجا کر سب کو بلایا، 100 200 1000 جتنے بھی اس کے خادم ملازم ہوں گے سب، یہ دیکھ رہے ہو میں نے کیسا سجایا؟ ان کا جی بہت عالی شان سجایا، ایک سے ایک چیز۔ اس نے کہا جس کو جو چیز پسند ہو وہ اس پہ ہاتھ رکھے، جس کو جو چیز پسند ہو، ساری چیزوں میں سے جس پہ چاہو جو پسند ہو ہاتھ رکھو۔ وہ کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیا، جس پہ ہاتھ رکھتا بادشاہ کہتا چل لے جائیے تیری ہو گئی۔ وہ کسی نے کرسی پہ رکھ دیا، قالین پہ رکھ دیا، جو چیز پہ جتنے انعام تھے، جو ہاتھ رکھتا اس کو کہتا وہ یہ چیز تیری۔ ایک کنیز تھی خادمہ، اس نے آ کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے آ کے
بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا اتنی چیزیں رکھی ہیں تو کیوں نہیں پسند کر لیتی ہے؟ دیکھ لوگ پسند کر رہے ہیں، جو جس پہ ہاتھ رکھ رہا ہے میں اس کو دے رہا ہوں. اس نے کہا یہ سارے بے وقوف ہیں. بے وقوف کا مطلب ناسمجھ ہوتا ہے. وقوف کے معنی ٹھہرنا، بے وقوف کہ جس میں بات نہ ٹھہرے. آپ لوگ اس کو بھی گالی سمجھ لیتے ہو، یہ سارے بے وقوف ہیں، ناسمجھ ہیں. وہ کیسے؟ اس نے کہا کیا چیز پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ تیرا اعلان ہے جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ مل جائے گا. میں نے تجھ پہ ہاتھ اس لیے رکھا کہ اگر تو میرا ہو گیا تو یہ چیزیں بھی اور یہ سارے بھی میرے ہو جائیں گے، سب کچھ میرا ہو جائے گا. جب بادشاہ میرا ہو گیا تو سب کچھ میرا. کتنی سمجھدار تھی، بلا تشبیہ بات سمجھانے کے لیے. اور کبھی مانگتے ہو یہ مل جائے، کبھی مانگتے ہو وہ مل جائے، اور جس کو رب مل جائے پھر خدائی اس کی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. پھر رب خود فرماتا بول کیا چاہیے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. ایسے ہو جاؤ. تو جن کو اللہ سے ملنے کی امید ہے اللہ نے بتا دیا میعاد جو ہے اس کی میعاد ضرور آنے والی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے اس سے کچھ چھپا ہوا اونچی. اللہ کی ملاقات ہوگی جب جنت میں جاؤ گے، اللہ دیدار بھی کرائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. صوفی بننا چاہتے ہو، ولی بننا چاہتے ہو، اللہ والے بننا چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو تو سنو آیت آئی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے. جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کی جہاد. بولیے گا یہ لفظ، پھر کہیے. جہاد سے مراد لوگ لیتے ہیں کہ جی ہتھیار لے کر دشمن کے مقابلے پہ جانا. اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کافروں سے جہاد. بس آپ کو جہاد کا ایک معنی معلوم ہے، جہاد کے معنی کوشش کرنا. جہاد کے معنی اونچی کہیے گا. اب جو کوشش کرے اللہ کے لیے تو اس کو وہ جہاد کیسا؟ تو جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، جہاد جان سے بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے تشریف لائے، جنگ سے، اور فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں. صحابہ نے عرض کی حضور اگر کافروں سے میدان جنگ میں جا کے لڑنا چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد. اپنے بولنے پہ ٹیکس نہیں لگے گا. اپنے میں بلواتا ہوں آپ کو زیادہ زور دے کے یاد کرانے کے لیے، آپ کی توجہ کے لیے. نفس ذات مراد ہے، خواہشات مراد ہیں، سب اس میں آ گیا. کافروں سے جہاد کا موقع ہر ایک کو ملتا اور کبھی کبھی اور ہر ایک کو نہیں ملتا. نفس کے ساتھ جہاد آپ کا 24 گھنٹے جاری ہے، ہر سیکنڈ میں جاری ہے. تو یہ بڑا جہاد. تو نفس میں جو غلط خواہشات ہیں، جو شیطانی اثرات ہیں، ان کو مارنا ہے، اور مار کے اندر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ رب کے جلوے لانے ہیں. وہ رب جو ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، وہ رب جو ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، وہ خود فرماتا ہے میں سمانا چاہوں تو بندے کے دل میں سما جاؤں.
قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. مومن کا دل تو گندگی ہو تو آپ وہاں جائیں گے؟ تو اپنے دل سے گندگی صاف کرو، پھر دیکھو رب کے جلوے آتے ہیں یا نہیں آتے، پھر نور آ جائے گا. صفائی کرو، صفائی. ہم صفائی کرتے نہیں، گند بھرتے رہتے، صفائی نہیں کرتے. کہنے والے نے کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، خواہشات بھری ہوئی ہے تو کہتے ہیں صفائی کر لی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. جب صفائی ہو جائے گی تو رب کے جلوے آ جائیں گے، پھر نور ہی نور ہوگا. سوچیں بھی روحانی نورانی، خیالات بھی نورانی ہیں، پھر ہر وقت نور ہی نور ہوگا. تو نوری سلسلہ کب ہوگا؟ جب صفائی ہو. اور ہم صفائی کرتے نہیں، ہمیں صاف رہنے کی عادت نہیں، نہ ماحول صاف رکھتے ہیں، نہ خود کو صاف رکھتے ہیں، نہ خیالات پاکیزہ، نہ ہی چیزیں. تو صفائی یہ نصف ایمان. ویسے بھی ماحول بھی، بدن بھی، کپڑے بھی، سب کچھ، انسان کی گفتگو بھی صاف ہو، اس میں بھی چیزوں میں ملاوٹ نہ ہو، سب کچھ صاف ہو. ہمارا حال ہے سب سے زیادہ گندا علاقہ مسلمانوں کا ہوتا ہے. دوسرے علاقوں میں جاؤ صفائی، مسلمانوں کے علاقے میں آ جاؤ تو لو جی کچرا ہی کچرا، کچرا ہی کچرا. یہ حال ہو گیا. تو مجھے اور آپ کو اندر دل صاف کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اونچی مراقبہ. مراقبہ کا مطلب نگہبانی ہوتا ہے، اپنے اندر جھانکنا. آنکھیں بند کر رہا ہوں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اندر دیکھنا ہے. جب آپ خیالات سے بھی ہٹ کر اندر جھانکیں گے صفائی شروع ہو جائے گی. یہ جو اللہ والوں کے پاس جاؤ، وہ کہتے ہیں اللہ کا نام لگاؤ ضربے، اللہ اللہ. یہ جو آپ کی چوٹ پڑتی ہے نا، تو دلوں پہ جو زنگ چڑھا ہوتا ہے وہ اترتا ہے. ضربیں لگا کے وہ زنگ اتر جاتا ہے، رب کا رنگ چڑھ جاتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں ہوتا ہے، نیکوں کی صحبت میں. بری صحبت میں یہ چیز ملے گی؟ ہاں، ٹی وی میں، انٹرنیٹ میں لگے ہوئے ہیں جناب، فیس بک گھورے جا رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ہمیں سب کو صفائی کرنی ہے. اندر صفائی ہو گئی تو پھر اپنا بھلا ہو جائے گا. اللہ فرماتا تمہارا بھلا ہو جائے گا. اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر تم بھی رب کو دیکھو گے، اس کے جلوے دیکھو گے، اس کی نورانیت دیکھو گے. پھر تمہیں بیٹھے ہوگے یہاں پورا جہان نظر آئے گا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں. پھر رب کی قوت عطا ہوگی دیکھنے کی. ان اللہ غنی، ان اللہ لغنی عن العالمین. بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہانوں سے، اس کو کسی کی ضرورت. میری طرف آؤ گے اپنا بھلا کرو گے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. تم رب کے ہو جاؤ، پھر رب تمہارا ہو جائے گا، اور پھر تمہیں وہ کچھ ملے گا کہ تم مزے کرو گے. لیکن اس کے بغیر نہیں. پہلے کیا کرنا ہے؟ صفائی. کیا کرنا ہے؟ یہ بیان جاری ہے انشاءاللہ. باقی آئندہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.